الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، میں انشاءاللہ تواڈے درمیان اور حضرت مسروری صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہا گا، کیونکہ وہ بھی جلدی اندر نے، اس واسطے انہاں دا پر وقت واپس جانا ضروری ہے۔ اس واسطے اصل مفصل مدلل خطاب انہاں دا انشاءاللہ 3 بجے شروع ہو جائے۔ اصحاب رسول کہ ایمان پر ہمارا ایمان ہے، اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے تھے سوائے 3 کے۔ صرف یہی عقیدہ ان کا اہل سنہ سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ توجہ ہے تہاڈی ماشاءاللہ، اس پر وہ خوش ہے، مطمئن ہے، وہ راضی ہے کہ اصحاب رسول کو ہم نہیں مانتے، اور اہل حدیث اہل سنہ ہمارا رد کر رہے ہیں، وہ اس بات پر مطمئن ہے، خوش ہے کہ باقی ہمارے عقائد جو ہیں وہ چھپے ہوئے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اصحاب رسول کی ہم عظمت بیان کریں، شان بیان کریں، لیکن ضروری ہے کہ جس گروہ کے عقائد کے رد میں یہ پروگرام، یہ کانفرنس ہو رہی ہے، ضروری ہے کہ ان کے عقائد اور نظریات جو باقی ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ بیان ہو، تاکہ عوام الناس کے علم میں ہو کہ یہ کتنا ظالم گروہ ہے۔ ایسے ایسے عقائد اور نظریات اور کلپس ان کے موجود ہے کہ بندہ سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سیدنا علی نے پیدا کیا ہے۔ توجہ ہے تھوڑی؟ اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ سیدنا علی نے۔ میں تو لگتا ہے تجھے سارے سوتے ہوئے ہو، چلو انشاءاللہ 3 بجے تک برداشت کرو، 10-15 منٹ۔ قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، کہ اس کو کسی نے بنایا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ رافضیوں کا یہ نظریہ کلپ کی صورت میں میڈیا پر موجود ہے کہ اللہ کو علی نے بنایا ہے، تو اب آپ اندازہ کریں ہم کیا رد کریں ان کا کہ وہ ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتے،
یہ تو کم بخت اللہ کو نہیں مانتے. ابو بکر و عمر و عثمان پر تبرہ کرنا تو ان کا کھیل ہے، ان کا یہ تماشا ہے، ان کا یہ مذہب ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ان کی یہ کھانا ہے، ان کی یہ روحانیت ہے، اور یہی اسی پر وہ جیتے ہیں، اسی پر وہ مرتے ہیں. ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دے کے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کس چیز کا رد ہو رہا ہے. ابو بکر عمر اور عثمان کو وہ نہیں مانتے. اللہ کے بندو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا انجام کیا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب چیز زہر ہو جائے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی وحی اور نبوت علی کے لیے رکھی تھی، یہ بھول کر محمد مصطفیٰ پر گئے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے ہیں، جی ہم کیا کریں؟ وہ ابو بکر کو نہیں مانتے، وہ عمر کو نہیں مانتے، وہ عثمان کو نہیں مانتے، وہ سیدنا امیر معاویہ کو نہیں مانتے، وہ سیدنا ابو سفیان کو نہیں مانتے، وہ سیدہ ہند کو نہیں مانتے. کن کو منوانا چاہتے ہو؟ یاد رکھیے کوئی اس کا حل نہیں ہے. یہ مذہب ایسا گورکھ دھندا ہے، یہ فرقہ، یہ گروہ ایسا گورکھ دھندا ہے جس کو آج تک عوام الناس میں اس رنگ اور انداز میں بیان ہی نہیں کیا جو اس کے بیان کا، جو اس کے رد کا حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اصحاب رسول کی ہم نے شان بیان کی، ہم نے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ لوگ رفس کو چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ ان کے عقیدے کی بیس و بنیاد عبداللہ ابن سبا جب ہے اور وہ عقیدتاً یہودی ہے، اس نے یہ سارے عقائد نظریات گھڑ کے، جو تورات کو انجیل کا پڑھا لکھا تھا، یہودی تھا، اسلام قبول کیا تھا، اس چکر، اس ارادے، اس خواہش میں کہ صحابہ کو لڑانا ہے اور صحابہ کرام کو کی تکفیر کرنی ہے، امت مسلمہ کو پھوڑنا ہے، اسلام کا رنگ اسلام کے اندر داخل ہو کے نئے نئے عقائد داخل کر کے نیا اسلام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اس لیے یہ ظالم عبداللہ بن سبا کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کی یادگار بنائی ہوئی ہے ایران میں، اور صدیق عمر عثمان کو گالیاں دیتے ہیں. جو یہودی تھا، ظاہری اسلام قبول کیا، اس کو یہ ولی سمجھتے ہیں، اور صدیق عمر عثمان کو کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ اوپر سے مسلمان تھے، وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے. جس قوم کے نزدیک عبداللہ ابن سبا یہودی مسلمان ہو، جن کا رہبر و رہنما عبداللہ ابن سبا ہو، اس کے عقائد و نظریات سارے انہوں نے اسلام کے روپ میں داخل کیے. آپ جانتے ہیں یہ گھوڑا کہاں سے شروع ہوا؟ توجہ ہے ماشاءاللہ. رات 3 بجے تو گھوڑے تک ہی پتہ لگنا. گھوڑا کہاں سے شروع ہوا؟ یہ گھوڑے کی مذہب اور گھوڑے سے محبت، یہ عقیدت، پیار کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ گھوڑے کے سموں کے نیچے سے مٹی کس نے اٹھائی تھی؟ قرآن پڑھے. جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہو کے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر دریا سے پار کرانے کے لیے تشریف لائے تھے، اس کے پاؤں کے نیچے سے، گھوڑے کے سموں کے نیچے سے سامری نے مٹی اٹھائی تھی، اور آج تک یہودی اس مٹی کی پوجا کرتے ہیں. یہ گھوڑے کے نیچے سے مٹی اٹھا کے پوجا کرنا یہ ان کا مذہب تھا.
پڑھ لیجئے قرآن. کہتے ہیں نا کہ یہود مذہب جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا کے نام پر ہے. یہ قول ہے مفسرین کا. تو یہودا نے پھر یہودا کی سیرت کو پڑھ لے کیا 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 تھا. اس نے قمیض پر یوسف پر جعلی خون نہیں لگایا تھا. جتنا محرم میں چلتا ہے یہ جعلی خون نہیں چلتا. اس کا جلوس رات کے شاہ کے وقت برآمد نہیں ہوا تھا کنان میں. ان کا جلوس شاہ کے وقت نہیں برآمد ہوتا. وہ روتے ہوئے نہیں آئے تھے, یہ روتے ہوئے نہیں جاتے. کوئی ایک چیز بتلا دیے جو اسلام سے ملتی جلتی ہو, کوئی ایک چیز بتلا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب رسول موجود ہے. سفر کے اندر رسول اللہ جماعت کرانے لگے. صحابہ اکرام وضو فرما رہے ہیں, دوڑے کہ کہیں جماعت شروع نہ ہو جائے. صحیح طرح پیر نہ دھو سکے اور پیراں دیے ایڑیاں تھوڑی جی جگہ خشک رہ گئی. رسول اللہ نے دیکھ کے فرمایا ویل ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو وضو کے اندر دھونے میں خشک رہ گئی ہے. ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ جائے وہ ایڑی جہنم میں ہے, اور جو پورا پاؤں نہیں دھوتا. یہودی روزہ لیٹ کھولتے ہیں, پتہ ہے تو یہودی روزہ لیٹ کھولتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ روزہ لیٹ کون کھولتا ہے؟ وہ سحری جلدی کرتے ہیں, روزہ بند جلدی کرتے ہیں یہودی. ان کی مماثلت ہمارے ملک میں پوری رب کی زمین پر انہی میں تو ہے. جب تک اندھیرا نہ ہو یہ روزہ کھولتے نہیں, اور فجر سے پہلے ابھی صبح صادق نہیں ہوتی یہ روزہ جو ہے اعلان ہو جاتا ہے کہ جعفری جو ہے وہ روزہ بند کر دے. کوئی ایک چیز بتلا دے اور اندر کھول کے دیکھیں, پھر متے کو دیکھ لیں. یہ کہاں سے شروع ہوا متا؟ ایران کے ساسانی بادشاہ جو ایران کے حاکم تھے جنہیں کسرا کہا جاتا تھا, ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بیوی جو ہے وہ اولاد کے لیے اور ایک بیوی جو ہے مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے نعوذ باللہ بطور متا رکھی جائے. سیدنا عمر نے پھر ایران پہ حملہ کیا, ایران کو فتح کیا اور فرمایا جو متا کرے گا اس پر حد زنا جاری ہوگی. ایرانی ایویں نہیں گستاخ اور منکر اور پریشان ہوتے سیدنا عمر سے. یہ اس وقت کی لڑائی ہے. یہاں سے یزگر کی بیٹی شاربانو گئی تھی, وہاں 3 بچیاں خوبصورت خوب رو گئی تھی وہاں مدینہ پاک میں لونڈی کی حیثیت. ان تینوں میں سے ایک بیٹی کا نام شہربانو تھا, جو وقت کے ایرانی بادشاہ جو قتل ہوا جس کا نام یزدگر تھا اس کی بیٹی تھی. تو کہا گیا یہ بادشاہ ایران کی بیٹی ہے, لونڈی بن کے آئی. امیر عمر ذرا اس کے سٹیٹس کا مقام کا خیال رکھنا, کسی ایسی صحابی کو اس کو دینا تاکہ اس کے مقام کا خیال رکھا جائے. شہزادی ہے. تو سیدنا عمر کے دل کی زوائی دیکھیے, فرمایا اگر یہ شہزادی ہے تو ہمارے پاس شہزادہ حسین موجود ہے رضی اللہ. اگر سمجھ نہ آئے تو سیال کوٹ کے دوستوں سن لو, زین العابدین کی ماں کا نام بتلا رہا ہوں. میری یہ گفتگو اہل تشیع کے لیے بھی ہے, وہ سنیں, توجہ کریں, اپنے گربانوں میں جھانکیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. کن پاک باز ہستیوں کو برا کہہ رہے ہو. امیر المومنین سیدنا عمر نکاح خان ہے شہربانو اور حسین کے.
نکاح امیر عمر نے کیا ہے ان 3 لونڈیوں میں سے شہزادی شہربانو حسین ابن علی کے نکاح میں. دوسری لونڈی جو تھی وہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے نکاح میں، اور تیسری جو لڑکی تھی وہ سیدنا محمد بن ابی بکر صدیق کے نکاح میں. جو سب سے جس کا مقام بلند تھا شہربانوں کا نکاح میں سیدنا حسین سے ہوا ہے، جس کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. اور میں پوری ذمہ داری سے سیالکوٹ کی جیسی شہر میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ رافضی اور ایرانی سیدنا حسین سے پیار اس وجہ سے نہیں کرتے یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اس وجہ سے نہیں پیار کرتے کہ یہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے یہ پیار نہیں کرتے فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، یہ اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ ایرانیوں کے داماد ہیں. کہتے ہیں ہمارے داماد ہیں حسین، اور شک بھی کوئی نہیں، لیکن بنایا تو عمر نے ہے نا، پھر عمر کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ سردار ابو طالب نے بارے آندے ہو کہ اس نے رسول اللہ کا نکاح پڑھایا تھا اس لیے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور جس نے سیدنا حسین کا نکاح پڑھایا اس پر کفر کے فتوے لگاتے ہو. ان کے عقائد و نظریات پہ ذرا غور تو کیجئے. یہ ساری محبتیں ایران کی اس وجہ سے. اگر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ داماد ٹھہرے تو پھر زین العابدین تو نواسے ہیں. ان کے ایران والوں کے، سسانیوں کے، یزدگر کے، ان کی ماں تو ایران کی ہے، اور اسی وجہ سے اس نکاح پڑھانے کی وجہ سے اگلی بات بھی سن لیجئے، ایران فتح کرنے کی وجہ سے ایرانی نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے سیدنا عمر کو شہید کرنا ہی کرنا ہے. پھر ابو لولو فیروز ایرانی تھا جس کو وہاں بھیجا گیا، جا سیدنا عمر کو شہید کر. شہید کیا ہے. جس کا دربار آج بھی، وہ خودکشی کیا اس نے مدینہ میں، فیروز نے، ابو لولو نے خودکشی سے مرا ہے ذلیل ہو کے، لیکن اس کا دربار ایران میں موجود ہے جسے حرم کہا جاتا ہے. کس کس عقیدے کو کھولو گے؟ قرآن کو یہ نہیں مانتے، جبریل کو یہ نہیں مانتے. قرآن کہتے ہیں، پڑھیے وہ مولوی فرمان علی کا قرآن پاک کا ترجمہ، وہ لکھتا ہے یہ جو آیت ہے نا، کون سی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہتا ہے یہ آیت مبارکہ یہاں کی نہیں ہے جہاں لکھی ہوئی ہے. کہتا ہے یہ آیت یہاں کی نہیں ہے، یہ الگ کہیں اور کی آیت تھی جہاں سا حضرت آل بیت کی شان تھی. یہ نبیوں کی بیویوں کی شان میں اس آیت کو گھسیٹ کے داخل کیا ہے. یہ اس قرآن کی ترتیب کو نہیں مانتے، قرآن کی اس پوری آیات کو نہیں مانتے. کہتے ہیں وہ 17,000 آیات تھیں قرآن کی، باقی سارے ابو بکر عمر عثمان لے گئے اور عثمان کی بکری کھا گئے. یہ کس کو مانتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کے بارے میں ایک کلپ موجود ہے، غالباً 2-3 سال پہلے میں نے وہ سنایا تھا. اس نے کہا نبی پاک معراج پہ کیوں گئے تھے؟ کیوں گئے معراج پہ؟ کہنے لگا معراج پہ سیر سور کرن نہیں گئے، رشتہ طے کروانے گئے تھے. سر فاطمہ کا علی سے رشتہ طے ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ تو ہوں، قادر تو ہوں، لیکن میرے پیر نہیں ہے، میں زمین پہ آ نہیں سکتا، لہذا آپ اوپر آ جائیں، میں رشتہ مانگنا چاہتا ہوں فاطمہ کا اپنے بیٹے علی کے لیے. ناؤ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ پھر میں نے بلان دی کیڑی لوڑ سی رات نو، تسی جبریل نو بھیج دیو وہ پیغام دے دے ویا تے میں کدوں انکار کرنا سی، رشتہ تے لب جانا ہی. رب نے فرمایا اس کمینے کو چھوڑ دے، اس کا ذکر نہ کر. کس کا؟ جبریل کا.
نہ جبریل علیہ السلام کو معافی ہے، نہ رسول اللہ کو معافی ہے، نہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ تاثر بڑا عجیب سا ہے۔ قرآن کو یہ نہیں مانتے، ہم بیٹھے ہیں جی وہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور نہیں مانتے وہ نہ رب کو مانتے، نہ رسول اللہ کو، نہ قرآن کو، نہ جبریل کو، نہ فرشتوں کو، نہ دنیا کے سارے پورے نظام کے، وہ انکاری ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا مر رہی ہے پھر واپس آئے گی قیامت سے پہلے، یہ سارے واپس آنے۔ اور شاید آپ کے علم میں آیا ہو، جاوید چودھری جس کا وہ کالم ایکسپریس میں چھپتا ہے، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے، پتہ نہیں انہوں کے نے پیسے دیتے ہیں۔ اس نے کہا ایک میں عورت ملی ہے جڑی پہلے مر گئی تھی پھر واپس آئی، اس کا کالم موجود ہے، 2-3 کالم اس نے لکھے ہیں اس پر۔ اس نے کہا میں آ گئی ہوں واپس، پہلے میں مر گئی تھی پھر میں واپس آ گئی ہوں دوسری شکل میں، نیا جنم، دوسرا جنم میں نے لیا ہے۔ کہنے لگا میرا دماغ چکرا گیا، میں نہیں سی من رہا، پھر بعد ہی میں نے پتہ چلیا، اس میں نے فون کی تو اسے کہا میں نے ابا بھی مل گیا ہے، میرا ابا بھی واپس آ گیا۔ یعنی پہلے عورت لبی مگر اس نے ابا بھی لب گیا، یہ پہلی عورت ہے جنہوں ابا بعد ہی ملیا۔ کہتا ابا بھی میرا آ گیا، میرا دادا بھی آ گیا۔ کہتا ہے پوری ایک فیملی دنیا سے جا کے کئی سال بعد واپس آ گئی ہے نئے روپ میں۔ باقاعدہ اس پر اس نے مضمون لکھا ہے، وہ مضمون میرے پاس موجود ہے، ایکسپریس میں چھپا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجعت، کہ ساری دنیا نے ایک دفعہ واپس آنا ہے اور پوری دنیا میں ہمارا مذہب ہوگا، یہ سارے مر جائیں گے، واپس شیعہ ہو کے آئیں گے۔ یا اللہ سانو واپس نہ بھیج، اسے جانا ہے تو انشاءاللہ صدیق نال جنت جی رہنا ہے، سازا واپس نہیں ہونا۔ آدھا دوبارہ سانو جن سارے شیعہ ہو کے آن گے، یا اللہ با جیڑی مخلوق تو شیعہ بنانی ہے، یا اللہ سانو ہونا جنا، اللہم لا تجلا منہو، اللہ سانو ہونا شمار نہ کرنا۔ کیا مذہب ہے؟ اللہ، رسول اللہ، قرآن، جبریل، صحابہ، انبیاء عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ اگلے دن ایک کلپ ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، کہنے لگا ایک حضور کی بیوی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا تجھ پر کتے بھونکیں گے، وہ جنگ جمل کا ذکر کر رہا تھا، میری ایک بیوی پر کتے بھونکیں گے۔ میں نے کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آدھا صحیح ہے، میں کہا بالکل تیرے بقول صحیح لگتی ہے کہ امی عائشہ کو حضور نے فرمایا تجھ پر کتے بھونکیں گے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی، امی عائشہ کو رسول اللہ نے جب فرمایا تھی تجھ پر کتے بھونکیں گے، میں کہا انہیں کتےوں سے چھڑ دیتا ہے، نوے کتے بھونک رہے ہو تم صدیقہ کائنات پر۔ اور ایک کلپ سنا کہتا ہے معاویہ کا معنی کیا ہے؟ آبا یاویے اس کا اصل ہے، جس کا جو اس باب سے کہتے اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے اس کا معنی ہے بھونکنا۔ اگر یہ امیر معاویہ مسلمان ہوتے تو رسول اللہ اس کا نام کیوں بدلتے؟ میں نے کہا بدل دیتے، کیوں نہیں بدلا؟ میں نے کہا جب حضور نے نہیں بدلا تو جب رسول اللہ نے پسند کر لیا تمہیں کیا اعتراض ہو؟ کہتا ہے تمہارے نزدیک معاویہ کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا سنو ہمارے نزدیک معاویہ کا معنی رات کے 2-3 بجے آسمانوں پر ایک ستارہ چمکتا ہے، جو ہی وہ چمکتا ہے نا، پنڈا تے شہراں دے جڑے کتے ہوندے ہیں اتا منہ کر کے لمبی کوک ماردے، کدے رات نو جاگے ہو تے کتے بھونکدے، وہ اس وقت بھونکتے ہیں جب معاویہ کو دیکھتے ہیں۔ معاویہ وہ ستارہ ہے جس کو کتے دیکھ کے بھونکے۔ ان سمجھ آئی یہ ترجمے دی؟ وہ معاویہ کا معنی ہے جس کو کتے دیکھ کے بھونکے، اور آج تک بھونک رہے۔ امیر معاویہ کی چمک دمک نورانیت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ عقائد و نظریات کو کھل کے بیان کرو تاکہ ادارے یہ بات نوٹ کرے۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کو برا، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بولو ہم اچھی بولو، بسروری صاحب کا خطاب شروع ہونے لگا ہے، بولو ہم یہ برداشت
اونچی بولیے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنا ٹائم کسی نے نہیں دیا، توجہ ہے ماشاءاللہ؟ ہاں، یہ دنیا کب سمجھے گی؟ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ اصل پسروری صاحب کی بیگم فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اس پر تو ہم تعزیت کرتے ہیں پسروری صاحب سے، اور ساتھ مبارک دیتے ہیں نئی شادی پر۔ اللہ تعالیٰ اور برکت فرما دے، رحمت فرما دے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ سنیے جو بات، اور جب شادی ہوئی نا پسروری صاحب کی، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، کیونکہ جمعرات کو شادی ہوئی نا پسروری صاحب کی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو میں نے ایک حدیث یاد آ گئی۔ حدیث سنا دیں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام آخری ایام جدو بیمار سن نا، تے پٹی بنی 29 سفر نو جنازہ پڑھان گئے تے واپسی آئے تے فرمایا عائشہ میرے سر نو درد ہے۔ توجہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے سر نو بھی درد ہے۔ فرمایا عائشہ کوئی گل نہیں، تیرے سر نو درد ہے، زیادہ زیادہ تو فوت ہو جائیں گی، میں تینوں آپ غسل دیاں گا، میں تینوں آپ کفن دیاں گا، پھر میں تیرا آپ جنازہ پڑھاواں گا، تینوں پھر آپ دفن کراں گا۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر دفن کر کے نبی شادی کر رہا ہوں، دفن کر کے پھر میرے حجرے سے نئی بیوی آ جائے گی۔ کیسی سنت پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ ہائے اللہ ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک حدیث ہمارے عمل میں آئے انشاءاللہ۔ تو بات سنیے، اصحاب رسول کو یہ نہیں مانتے قرآن رب کو، قرآن کو، رسول اللہ کو، دین کو، شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، تو آپ بتائیں ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ جب یہ صحابہ کرام کی تکفیر کر رہے ہیں، مجھے بتائیں ساری حکومت ادارے مجھے بتلائیں کہ ہم کیا کریں؟ کیا رد عمل کے طور پر ہم اہل بیت کی توہین کریں تو ہم مسلمان رہ سکتے ہیں؟ ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اگر ہم سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ تو زرار حسنین کریمین کی توہین کریں تو ہم مسلمان نہیں، لہذا ہمیں بھی کوئی راستہ دو نا۔ وہ ابو بکر عمر عثمان کو برا کہتے ہیں، ہم اس رد عمل میں سیدنا علی کی توہین تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارا ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، پھر سن اجازت دو انہانتے برا کہیے، سانا جو چپ کرو۔ چپ کیسے کرے؟ یا انہیں برا کہنے کی اجازت دے، اور اگر انہیں برا کہنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر قانون بناؤ، جو صدیق کی گستاخی کرے اس پر سزا جاری کرو۔ جب تک اصحاب رسول کے گستاخوں کے لیے قانون نہیں بن جاتا اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ قانون بنوا کے رہے۔ ہماری کانفرنسوں کا مقصد اور آج کی اس کانفرنس کا اعلامیہ جو ہے کہ اصحاب رسول کی عزت کا قانون بناؤ۔ جب تک وہ قانون نہیں بنے گا ان کا رد ہوتا رہے گا۔ قانون بنا دو تاکہ یہ صحابہ کی توہین نہ کر سکے، مقدسات کی توہین نہ کر سکے، جو کرے اس کے لیے قانون موجود ہو اور قانون کے وہ دائرے میں آئے اور اس پر عبرتناک سزا لاگو کی جائے۔ اور علماء سے بھی کہوں گا، کئی مرتبہ گزارش کی ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کے لیے جو شرعی سزا ہے اس پر پوری امت کے علماء، پورے پاکستان کے مل کے اہل سنت کے علماء متفقہ سزا تجویز کرے۔ کیا سزا ہے اس کی؟ رسول اللہ کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟ سر تن سے جدا ہے۔ اصحاب رسول کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟ اس پر علماء اہل سنت متفقہ اعلامیہ جاری کرے۔
متفقہ ایک اعلان ہو جس پر علماء اہل سنہ کے تمام گروہوں کے دستخط موجود ہوں کہ یہ سزا ہے. کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی توہین کفر ہے، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی توہین رسول اللہ کی توہین کے زمرے میں ہے اور ان کا بھی سرتن سے جدا ہے. یہ فرق علماء اہل سنہ بیٹھ کے قوم کو کچھ معیار دے، کچھ فکر دے کہ ہمارے نزدیک اس کی سزا کیا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو چوک میں جناب اس کو الٹا لٹکا دو، اس کو سزائے موت دے دو. ایک عالم اٹھ کے پوچھتا ہے تمہارے نزدیک کیا یہی سزا جو رسول اللہ کی گستاخ کے لیے ہے، یہی سزا صحابہ کے لیے ہے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ علماء اہل سنہ سے گزارش کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ متفقہ طور پر ایک سزا کا تعین، تعزیر جو بنتی ہے اس کا سزا کا تعین کرے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ کے گستاخ کو کوڑے مارے تھے، اور آپ نے پوری خلافت میں کبھی کوڑے نہیں مارے، سوائے نہ ہی آپ کی زندگی میں، آپ کی خلافت میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پر کوڑے برستے ہوں، سوائے اس شخص کے جس نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی تھی. جو سزا بنتی ہے اس کا تعین ہو، قانون ہو. پرچہ ہوتا ہے، پرچے کے بعد 10 دن بعد ضمانت ہو جاتی، تعین کیا جائے سزا کا. آج کی کانفرنس کا یہی اعلامیہ ہے کہ گستاخ اصحاب رسول کے لیے قانون بنایا جائے. علماء کے لیے ضروری ہے اس پر سزا کے تجویز کر کے دستخط کرے، اور پھر اس کو لاگو کروانے کے لیے پورے ملک میں کانفرنس سے احتجاج، پروگرام، جلسے، جلوس اور ریلیاں ہوں تاکہ یہ ملک کے قانون کا حصہ بن جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہر دفعہ وہ توہین کرتے رہیں گے، ہم احتجاج کرتے رہیں گے، احتجاج کر کر کے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر محرم قریب آ کے وہ توہین کرنا شروع کر دیں گے. آخر وقت آئے گا کہ یہ قوم لڑ پڑے گی. یاد رکھنا جہاں قانون نہ ہو پھر قوم میدانوں میں خود نکلتی ہے، پھر خود فیصلے ہوتے ہیں. جب خود فیصلے ہوتے ہیں پھر قانون کہتے ہیں جی ملک میں افراتفری پیدا کیوں ہونے دیتے ہو، کیوں نہیں پابند کرتے. اور آخری بات، جب محرم آتا ہے نا، پورے ملک میں امن کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کانفرنسیں کرتی ہیں. فکر حسین کانفرنس، امن کانفرنس، شہداء کربلا کانفرنس. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا تھا. اب تو میں اللہ کی رحمت سے امن کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، انہوں نے مجھے نکال دیا. بھائی تو یار گھر ہی بہت توں اتنے جدوں آنا امن تو ہوتا نہیں. جڑا اجلاس ہوتا سی میں تو پھر بولتا سا، انہوں نے کہا بس تینوں اس امن تو کتے باہر ہی رکھو. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہاں بجائے اس کے سرکار کے خزانے سے بسکٹ کھانے سے بہتر ہے بندہ گھر بیٹھا رہے. تو رافضیوں نے کہا کہ ہم حسین سب کا سانجا ہے، حسین سب کا سانجا ہے، حسین کی فکر پر، شان پر کانفرنس ہو، ہم کرتے ہیں. مجھے فون کیا گیا، کہتے ہیں جی شیعوں کے جو سربراہ ہیں ساجد نقوی صاحب آ رہے ہیں سرگودا کی ایک امام برگاہ میں، وہاں سارے مسالے کے لوگ ہوں گے. فکر حسین اور امن کے حوالے سے کانفرنس ہے، آپ اہل حدیثوں کی واقعہ ترجمانی کریں امام برگاہ میں. میں امام برگاہ پیر رکھا ہوں. آندا جی تسی آتے آگے اپنے ترجمانی کرو. میں نے کہا تسی پروگرام رکھو نا امام برگاہ میں، شان صدیق، میں آتا ہوں. سانو بے وقوف بنا دے ہو. امام برگاہ تمہاری ہو، ہوٹل تمہارے ہوں، خرچہ تمہارا ہو، فکر حسین کانفرنس ہو، ہم تمام مسالے کے لوگ آ کے شان حسین بیان کریں. ہم تمہارے جلسوں میں شان حسین کیوں بیان کرنے کے لیے آئیں؟ ہم کیوں تمہیں بتلائیں کہ ہم حسین ابن علی کو مانتے ہیں؟ جی ہم دفاع کریں. کیوں دفاع کریں؟ ساری کائنات جانتی ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. تمہیں کیوں بتائیں؟ ہم کوئی انکاری ہیں جو تمہیں بتائیں؟ تم انکاری ہو، تم بتلاؤ.
تم اپنے امام برگاہوں میں اگر کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان، کانفرنسیں رکھو، ہم آتے ہیں تمہارے جلسوں میں تقریر کرنے کے لیے۔ تم صدیق کی شان پر کانفرنس نہیں رکھتے، تم سیدنا عمر کی شان پر کانفرنس نہیں رکھتے، تم سیدنا عثمان کی شان پر کانفرنس نہیں رکھتے، اور ان کے جناب ذاکروں کو بلا کے امن کمیٹیوں کے اجلاس میں لے آ کے شان حسین تو بیان کروائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم ساری انتظامیہ اجلاس بلائے، ہمیں موجود ہے شان حسین، ہمیں موجود ہے شان علی، ہمیں موجود ہے شان حسن، ہمیں موجود دیا جائے شان مہدی، ہمیں موجود دیا جائے شان زین العابدین، شیعوں کو موجود دیا جائے شان صدیق و عمر و عثمان۔ اس ہمارے سامنے بیان کرے، اگر وہ بیان نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو سنانے کے لیے بیان کریں جی ہم حسین ابن علی کو مانتے ہیں۔ ان کو کیوں سنائیں؟ ہم حسین کو مانتے ہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب ہمیں تمہیں تسلی دیں، ہمیں تمہاری تسلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم حسین کی شان عبادت سمجھ کے کریں گے، سیدنا حسین کی شان کو بیان کریں گے عبادت سمجھ کے، سیدنا حسین کی فضیلت کو بیان کریں گے ثواب سمجھ کے، دفاع کے طور پر، اور تمہیں باور کرانے کے لیے۔ کیوں؟ اگر تم باور کرانا چاہتے ہو ہم سے کہ تم حسین کو مانتے ہو یا نہیں تو آ کے بیان کرو، تو ہمارا مطالبہ ہے تم صدیق کو، عمر عثمان کی شان کو پہلے بیان کرو۔ منکر تم ہو، بیان ہم کریں، گستاخ تم ہو، دفاع ہم کریں، گالیاں تم دیتے ہو اور مشہور ہمارے بارے کرتے ہو کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ سن لو، رب کی زمین پہ ایسی پکیدہ ہستی ہے ہی کوئی نہیں جس کو اہل حدیث نہ مانتا ہو۔ تبرہ تو تمہارے ہاں ہے، اور انشاءاللہ کبھی وقت پہ وقت ملا، ہمارے سالار نے، ہمارے قائد نے، فیصل افضل شیخ صاحب نے، تاخیر سے ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم تو پابند ہیں نظم کے، وہ بامی سویرے بھی ٹائم دیں تصدیق کرنی مجبوری ساڑھی، تو بہرحال کبھی وقت پہ وقت ملا تو پھر تفصیلی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ حضرت پسوری صاحب کا خطاب عام انشاءاللہ اب ہوئے گا، آپ توجہ سے ان کے خطاب کو سنیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کا سایہ جماعت پر تا دیر قائم رکھے، شیخ صاحب کی اس محنت کو، کوشش کو اللہ قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔